السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل قدر محترم سامعین اور ناظرین، اس وقت ملکوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، جنگیں مسلط ہیں، ایک ملک دوسرے پر، دوسرا تیسرے پر۔ دنیا کے اندر بہت زیادہ جنگوں کی صورتحال ہے، اور بالخصوص اسرائیل جو امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ آور ہے۔ انتہائی دکھ کی اس گھڑی میں ہمیں مسلمانوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، جو رب تعالی نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جاؤ، لوگوں کو فرقوں میں نہ تقسیم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس جنگی صورتحال کے اندر اسلام انتہائی مشقت اور پریشانی کے عالم میں، اسلام کی اس کیفیت کے اندر ہمیں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور بالخصوص ایران کے مسلمانوں کا، ایران کا تو پاکستان کا شروع دن سے جو ایران کے لیے کردار ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ کو فروغ دینے کے لیے انتشار کی بات کرنے لگے، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو اسلام اور کفر کے علاوہ یہ صرف شیعت کا مسئلہ ہے، تو شیعت کے نام پر ملک میں انارکی پھیلانے لگے، انتشار کی باتیں کرنے لگے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں افتراق کرنے لگے۔ یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں انتشار اور فساد سے بچنے کے لیے، اسلام ہمیں اتفاق کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اور اگر تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کفر کے خلاف متحد ہونا چاہیے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایران میں جنگ مسلط ہے، مسلمانوں کے اوپر غزہ میں جنگ مسلط ہے، مسلمانوں کے اوپر کسی بھی ملک میں، مڈل ایسٹ میں اور بر صغیر میں کہیں بھی، مشرق وسطیٰ میں اگر جنگ مسلط ہے مسلمانوں پر، تو ہم اپنے ملک میں انتشار پھیلائیں، اپنے ملک میں فسادات پھیلائیں، اپنے لوگوں کو ہم گمراہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے لوگوں کو گمراہ کو عقائد دینے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اس کا اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے ریاست کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، اس کا قلع کما کرنا ریاست کی سب سے اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری اسلام نے ان کو سونپی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف بغاوت کرتا ہے، جو اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو فرقہ واریت میں، لسانیت میں، صوبائیت میں پرونے کی کوشش کرتا ہے، تو او یقتلوا او